بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 12ویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب جو کہ پنجاب بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور اس سال سے پنجاب کے کالجوں میں پڑھائی جا رہی ہے، اس کتاب کے سبق 5 کافی کا نہایت آسان خلاصہ پیش کروں گا۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہیں مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک کو وزٹ کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میں نے یہ خلاصہ اقتباسات کی صورت میں، پیراگرافز کی صورت میں بنایا ہے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ سبق کافی کا خلاصہ، مصنف کا نام مشتاق احمد یوسفی۔ میں نے ان سے کافی پینے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے مجھ سے کافی نہ پینے کی وجہ دریافت کی۔ میں نے جواب دیا کہ اس میں سگار جیسی بو آتی ہے۔ انہوں نے میری دلیل کی تردید کر دی۔ میں نے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کافی سے مہک آتی ہے تو ہر خوشبو والی چیز پینے کے لیے نہیں ہوتی۔ انہوں نے کھرچن اور دھنگارے رائتے کی مثال دی۔ میں نے کہا کہ مجھے تو کافی کی طرح یہ دونوں چیزیں بھی پسند نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے، آپ ہندوستان سے آئے ہیں اور آپ کو شرفاء کے یہ کھانے اچھے نہیں لگتے۔ میرا خیال تھا کہ کافی کسی کو پسند نہیں ہے، نہ بچوں کو نہ جانوروں کو۔ وہ میرے خیالات سے متفق نہیں تھے۔ جب بھی میں نے کافی کے بارے میں رائے عامہ ہموار کرنے کی کوشش کی تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ سو کافی اور کلاسیکی موسیقی کے بارے میں رائے عامہ ہموار کرنا ایسا ہے جیسے کسی نیک مرد کی آمدنی یا خوبصورت عورت کی عمر کے بارے میں پوچھنا۔ بعض لوگ کافی سے متعلق سوال کرنے پر غصے میں آ جاتے ہیں، پھر وہ ذات پر حملے کرنے لگتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سمجھدار آدمی جھوٹے الزام کو ہنس کر ٹال دیتا ہے، مگر سچے الزام سے اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ قدرت کے کارخانے میں کوئی چیز بیکار نہیں ہے۔ مثلاً حقہ پینے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان فکروں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ مرچیں کھانے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے کھانے کا ذائقہ اور مزہ دب جاتا ہے۔ اسی طرح خمیرہ، گاؤ زبان، جوشاندہ اور شلغم وغیرہ کے اپنے اپنے فوائد ہیں۔ ان سب کے برعکس کافی کا فائدہ صرف یہ ہے کہ وہ کافی ہے۔ معلوم نہیں کافی کس نے دریافت کی، لیکن اتنا یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ یونانیوں کی دریافت نہیں ہے۔ اگر ان کی دریافت ہوتی تو طب یونانی کا جزو اعظم ہوتی۔ قصبوں میں کافی مشہور ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکیموں نے اسے اپنے نسخوں میں لکھنا شروع کر دیا ہے۔ میری محدود معلومات کے مطابق چائے کی طرح کافی بھی زمین سے اگتی ہوگی، مگر مجھے اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ یہ باغوں کی پیداوار ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کو کافی صرف اس لیے اچھی لگتی ہے کہ یہ ہمارے ملک کی پیداوار نہیں ہے۔ مجھے اپنا ملک اس لیے بھی اچھا لگتا ہے کہ یہاں کافی پیدا نہیں ہوتی۔ کافی پی کر قوم پر تنقید کرنے والے ایک عقل مند شخص نے مجھے بتایا کہ کافی سے دل کا کنول کھل جاتا ہے۔ میں اس خیال سے متفق ہوں، کیونکہ اسے پی کر کوئی اپنا منہ بند نہیں رکھ سکتا۔ اسے پی کر کوئی بھی لگا دیجیے گا، صحیح بھی لگا دے تو زیادہ بہتر ہے۔ ان کا یہ دعویٰ بھی درست ہے کہ کافی پینے سے بدن میں چستی آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ دوڑ دوڑ کر کافی ہاؤس جاتے ہیں، پھر گھنٹوں وہیں بیٹھے رہتے ہیں۔ عمدہ کافی بنانا بڑے کمال کی بات ہے۔ مشرقی افریقہ کے ایک انگریز افسر کی کافی سارے ضلع میں مشہور تھی۔ ایک دن اس نے دعوت رکھی تو مہمانوں کے سامنے اپنے اسی خانسامہ کو بلایا جو کافی بناتا تھا۔ خانسامہ نے خوش ذائقہ کافی کا راز یہ بتایا کہ وہ اس میں صاحب کے میلے موزے ڈال دیا کرتا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں کافی کی تندی اور تلخی سے نہیں گھبراتا، بلکہ کڑواہٹ اور مٹھاس کی آمیزش سے جو عجیب سا ذائقہ بنتا ہے وہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ جب میں کسی کے ہاں مہمان ہوتا ہوں تو مجھے مجبوراً کافی پینی پڑتی ہے، سو میزبان سے کہہ دیتا ہوں میرے لیے شکر دان میں کافی کے 2 چمچے ڈال دیجیے۔
میں کھانے کے معاملے میں ذہن کی بجائے زبان کو فیصلہ کن سمجھتا ہوں. یہ کے لکھا ہوا ہے، اس کو کی کر دے، ذہن کی بجائے. ٹھیک ہے، ذہن کی بجائے زبان کو فیصلہ کن سمجھتا ہوں. پہلے لقمے یا پہلے گھونٹ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کھانا یا مشروب کس نوعیت کا ہے. میں ہر کافی پینے والے کو جنتی سمجھتا ہوں. جو لوگ عمر بھر یہ عذاب جھیلتے رہتے ہیں ان پر جہنم حرام ہے. کافی امریکہ کا قومی مشروب ہے. اب میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ امریکی کلچر کافی کے زور سے پھیلا یا کافی، یہ دیکھیے غلط ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں، کافی الگ ہوگا، کافی کے بعد کلچر، کافی کو آپ اس طرح لکھیے گا، یا کافی کلچر. ٹھیک ہے، پہلے کافی کلچر کے زور سے مشہور ہوئی. ٹھیک ہے، اس کو آپ صحیح کر لیجئے گا. معذرت خواہ ہوں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں. یہ بالکل ایسا ہی سوال ہے جیسے کوئی پوچھے کہ غبار خاطر چائے کی وجہ سے مشہور ہوئی یا چائے غبار خاطر کی وجہ سے مقبول ہوئی. غبار خاطر مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب ہے. امریکہ کی طرح پاکستانی جیلوں میں بھی قیدیوں کو کافی پلائی جائے تو جرائم کم ہو جائیں گے. میرا خیال ہے کہ نزع کے وقت مریض کے گلے میں کافی کے 2-4 قطرے ٹپکا دیے جائیں تو اسے مرنے میں آسانی ہوگی. یہ بات ذہن میں رہے کہ میں کافی کا اس لیے مخالف نہیں ہوں کہ چائے کا طرفدار ہوں. حقیقت تو یہ ہے کہ کافی کا جلا چائے پھونک پھونک کر پیتا ہے. تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں.